السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماریہ فاروقی کے قلم سے تحریر کردہ ناول سفر یقین محبت کی ایپیسوڈ 5۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجیے، چینل سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ارہا، تم کالج نہیں گئی آج؟ ہاں، وہ آج کام زیادہ تھا اور کالج کوئی کام بھی نہیں تھا اس لیے۔ اچھا، چلو ہم پیچھے والے باغات میں چلتے ہیں۔ یار ماہی، باہر تو چلتے ہیں مگر پہلے امی جان سے پوچھ لو، کیونکہ میں نے رحیمہ کے ساتھ زویا آپی کے کپڑے لینے جانے ہیں، تو تم پوچھ لو پھر جاتے ہیں۔ نہیں تم رہنے دو، تم جاؤ، کپڑے زیادہ ضروری ہیں، میں آیت آپی ساتھ چلی جاتی ہوں، تم کام کروا لو۔ واقعی میں نا، برا تو نہیں لگا؟ نہیں بالکل نہیں، تم جاؤ۔ شکریہ ماہی۔ وہ مسکرا کر سر ہلاتی ماہی کے ساتھ اندر چلی گئی۔ بابا، آپی کہاں ہے؟ وہ بیٹے تمہاری ماما ساتھ میرے لیے سوپ بنا رہی ہیں، مگر تم یہاں آؤ۔ بابا میں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں آپ کے فیصلے سے۔ یہی پوچھنا تھا نا آپ نے؟ ہاں بیٹا۔ اوکے، اب میں آپی کو دیکھ لوں۔ وہ بھاگتے ہوئے کچن میں آئی۔ آپی، آپ نے بابا کے لیے سوپ بنا لیا؟ ہاں ماہی، بس بن ہی گیا، تم پیو گی؟ ارم بیگم نے پیار سے پوچھا۔ نہیں ماما، میں تو آپی کو لینے آئی تھی، میں بور ہو رہی ہوں اس لیے باہر پیچھے باغ میں جانا ہے۔ ہاں جاؤ مگر جلدی آ جانا۔ دونوں جا ہی رہی تھی کہ زویا آ گئی۔ یار آیا، تمہیں جیولری دی تھی، کہاں رکھی ہے؟ وہ تمہاری الماری میں رکھی ہے۔ نہیں ہے، میں نے سب جگہ دیکھ لی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو میں دیکھتی ہوں۔ ماہی، کچھ ٹائم بعد جاتے ہیں، کہہ کر آیت پریشانی میں اوپر کی طرف بھاگی۔ اب علیشا رہ گئی، اس کے ساتھ چلی جاتی ہوں، اگر وہ بھی نہ ملی تو میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ راستہ تو پتہ لگ ہی گیا ہے، باقی باہر سے کسی سے پوچھ لوں گی۔ ماہی، ایک کام تو کرو۔ تائی جان نے اسے دیکھتے روک کر بولا۔ جی تائی جان کہیے۔ وہ تمہاری دادی جان کی دوائی کی تھوڑی سمجھ نہیں آ رہی تو مجھے مدد کر دو۔ ارہا سمینہ باجی کی طرف گئی ہے شاہ کے ساتھ کام سے، ورنہ وہی بتا دیتی۔ جی تائی جان، میں بتا دیتی ہوں، کہتے ان کے ساتھ اندر جانے لگی۔ السلام علیکم شاہ جی، میں زکا، قبرستان کا رکھوالی۔ وہ شاہ جی، آپ بڑے صاحب کی جگہ تدفین کے پاس کچھ کاغذات چھوڑ گئے ہیں۔ او ہو، اچھا، تم وہیں رکو، میں کسی کو بھیجتا ہوں یا خود آتا ہوں۔ ٹھیک ہے شاہ جی۔ یہ سن کر ہادی نے فون بند کیا اور باہر کی طرف بڑھا۔ ابھی اس نے باہر کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ اندر سے آتا انجانا سا شور سن کر وہ اندر زویا کے کمرے کی طرف چل دیا۔ آیت نے کچھ جیولری الماری میں رکھی تھی جو نہ جانے کہاں چلی گئی تھی اور سب اسے ڈھونڈنے میں پریشان تھے۔ سب مصروف ہیں اور میں ایک بار مما کی قبر دیکھ لوں، بس پھر مما آپ کی بیٹی روز آیا کرے گی آپ سے باتیں کرنے۔ آج تو شاید میں جلدی آ جاؤں گی مگر آج کے بعد سے بہت سارے وقت کے لیے آیا کروں گی۔ وہ خود سے باتیں کرتے سب کو مصروف پا کر گھر سے باہر نکل گئی اور چلتے چلتے پوچھ کر آخر کار وہ قبرستان کے پاس پہنچ گئی۔ شکر ہے قبرستان تو ملا، اب تدفین کی جگہ رہ گئی، کسی سے تو پوچھنا پڑے گا۔ ادھر ادھر دیکھتے ماہی کی نظر دو آدمیوں پر پڑی جو اسے عجیب و غریب نظروں سے گھور رہے تھے۔ ان کو اپنی طرف دیکھتے دیکھ ماہی تھوڑا سا محتاط ہو گئی، مگر اسے اپنے خاندان کے افراد کی جگہ تدفین کا بھی تو نہیں پتہ تھا، اور اتنے بڑے قبرستان میں اگر ڈھونڈنے لگی تو رات تک بھی نہیں ملے گی۔ یہ سوچ کر وہ ان دو مشکوک سے آدمیوں کے پاس گئی اور سلام کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ کی اور ان کے خاندان کے افراد کی جگہ تدفین کا پوچھنے لگی۔ اسے ان دو آدمیوں کا ایسے گھورنا پریشان کر رہا تھا مگر وہ مجبور تھی۔ ان میں سے ایک آدمی عجیب سی زہر اگلتی مسکان دیتے ہوئے بولا، آپ اس گاؤں کی تو نہیں لگتی، کہیں باہر سے آئی ہیں؟ ماہی نے ایک منٹ سوچا کہ یہاں سید شاہ ولی اللہ کا ایک نام ہے اور میں کون ہوں یہ جان کر ایسا نہ ہو کہ یہ حویلی اطلاع دے دے اور کہیں شادی والا سارا ماحول خراب نہ ہو جائے۔ جی میں لاہور سے ہوں، شاہ جی کی تدفین کی جگہ بتا دیں۔ دونوں آدمیوں نے ایک دوسرے کی طرف زہریلی اور وحشتناک آنکھوں سے دیکھا اور پھر بولے، جی آئیں۔ اس طرف سے ان کا تدفین خانہ قبرستان کے آخری کونے پہ ہے۔ دراصل ان کے خاندان کے تمام افراد کی قبریں ساتھ ساتھ ہیں تو وہ آخری کارنر اس کے لیے منتخب کی گئی تھی۔ یہ چھوٹا راستہ ہے، آپ ادھر سے آئیں، ہم لے جاتے ہیں، ورنہ اوپر سے گھوم کر آنا پڑے گا، کافی لمبا ہو جائے گا۔ ماہی نہ چاہتے ہوئے بھی ان پہ اعتبار کر کے ان کے ساتھ چل پڑی۔ سفید جینز اور پنک کلر کا کرتا پہنے، گلے میں اسکارف باندھے، سورج کی روشنی سے بچنے کے لیے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے وہ ان کے ہمراہ چل دی، جو ایک دوسرے کو عجیب و غریب سے اشارے اور لقمے دے رہے تھے۔ ابھی تک شاہ جی آئے نہیں اور اب میرا فون بھی نہیں اٹھا رہے ہیں، میرا جانا بھی لازمی ہے۔ میں ایک کام کرتا ہوں، چھوٹے شاہ جی کو فون کر دیتا ہوں۔ سوچتے وہ رکھوالی شاہ کو فون ملانے لگا۔ سلام شاہ جی، میں قبرستان کا رکھوالی۔ اچھا بولو، کیا کام ہے؟ وہ دراصل ہادی صاحب آئے تھے، شاہ جی صبح، اور کچھ کاغذات یہاں بھول گئے ہیں اور انہیں اطلاع دی ہے مگر شاید وہ مصروف ہیں۔ شاہ جی گستاخی معاف، میرا بچہ بیمار ہے اور مجھے اسے دواخانہ لے جانا ہے، اس لیے مہربانی ہوگی اگر آپ… اچھا ٹھیک ہے، تم رکو، میں پاس میں ہی ہوں، بس 5 منٹ میں آتا ہوں۔ جی شکریہ، کہہ کر وہ رکھوالی وہی انتظار کرنے لگا۔ ماہی کا ایک دم چلتے چلتے کسی نے پیچھے سے اسکارف کھینچا تو وہ جلدی سے مڑی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ ایک دم مڑ کر چیخی۔ ایک جوان حسین لڑکی کو ہم راستہ دکھا رہے ہیں تو اتنا معاوضہ تو بنتا ہے نا۔
اور ویسے بھی راستہ تھوڑا لمبا ہو گیا ہے تو ہم راستے کو دلچسپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ کہتے ہوئے ایک آدمی نے اسے دونوں بازوؤں سے دبوچ لیا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو! وہ ہاتھ پیر مارتے خود کو ان سے چھڑوانے لگی۔ غلیظ انسان، تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں، مجھے چھوڑ دو! تبھی ایک دم اس آدمی کے پیر پہ پاؤں مارتے ہوئے آگے کی جانب بھاگنے لگی۔ آج پہلی بار اسے خوف محسوس ہوا تھا، جیسے آج اس نے خود پہ اپنی زندگی کو دو بھیڑیوں کے آگے پیش کر دیا تھا۔ اپنی زندگی اس نے اپنے ہاتھوں مصیبت میں ڈال دی تھی۔ یا اللہ، آپ نے مجھ سے میری ہر خوشی لے لی، مگر آج میری زندگی بچا لیں، میری عزت کی حفاظت کریں۔ وہ آنسوؤں کے ساتھ بھاگتے ہوئے ایک لاچار سی بچی لگ رہی تھی، وہ بچی جو اپنی گڑیا کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے راستہ تلاش کر رہی ہو۔ اچانک سامنے کھڑے شاہ کو کسی شخص سے بات کرتا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ دور سے بھی اسے پہچان چکی تھی، جیسے اللہ نے مدد بھیج دی ہو۔ شاہ! وہ پوری قوت سے چیخی۔ مجھے بچاؤ، یہ مجھے مار دیں گے! اپنا نام سن کر شاہ ابھی پلٹا ہی تھا کہ ایک زوردار سی کوئی چیز اس کے ساتھ جا لگی۔ شاہ مجھے بچاؤ! وہ ایک معصوم بچے کی طرح اس کے گلے لگی، مجھے بچاؤ پکار رہی تھی۔ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ وہ ایک پل کے لیے خود بھی کچھ سمجھنے سے قاصر ہو گیا۔ کیا ہوا ہے ماہی؟ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولا۔ شاہ مجھے بچاؤ، وہ دونوں مجھے… وہ ہچکی باندھے اپنا منہ اس کے سینے میں چھپائے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ پلیز، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، مجھے بچا لیں شاہ! اچھا بس بس، وہ بچوں کی طرح اسے پچکار رہا تھا۔ وہ دونوں آدمی حسن شاہ کو دیکھ کر ایسے رفو چکر ہو گئے جیسے بندوق سے گولی۔ اسے سنبھالتے ہوئے وہ آرام سے گاڑی تک لے کر آیا، اور وہ مالی جو شاہ کو کاغذات دے کر جانے والا تھا، ساری کارروائی دے کر وہیں رک گیا۔ اب وہ پانی لیے شاہ کے پاس کھڑا تھا۔ شاہ کی انگلی کے اشارے پر پانی گاڑی کے پاس رکھ کر وہ وہاں سے جانے لگا۔ سنو، شاہ نے اسے مخاطب کیا۔ جی شاہ جی! تم نے یہاں کچھ نہیں دیکھا، سمجھ آئی؟ جی شاہ جی! کہہ کر وہ شخص وہاں سے جلدی سے نکل گیا۔ ماہی ابھی تک اس کے ساتھ لگی رو رہی تھی، مجھے بچا لو کا ورد کر رہی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ ماہی۔ آج پہلی بار اس نے اسے ماہی کے نام سے مخاطب کیا تھا۔ پانی پیو، کچھ نہیں ہوا ہے، سب ٹھیک ہے، اوکے، ریلیکس۔ اس کے بال سہلاتا ہوا اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر یہ بتاؤ، تم یہاں آئی کیسے؟ مطلب تم گھر سے کیوں نکلی؟ یہاں آئی کس کے ساتھ ہو؟ راستہ بھٹک گئی تھی کیا؟ یا اس احمق انسان کے ساتھ آئی ہو؟ وہ بچوں کی طرح اس کو اپنے سامنے جیپ کے پائیدان پہ بٹھائے گھٹنوں کے بل بیٹھے اس کا ہاتھ تھامے بچوں کی طرح پوچھ رہا تھا۔ شاہ کا نرم مزاج دیکھ کر ماہی نے اپنا سارا منصوبہ اس کے حرف بحرف سنا دیا، جو صرف وہ اپنے تک محدود رکھنا چاہتی تھی۔ وہ سب سن کر شاہ کا دماغ گرم ہو چکا تھا۔ کیا تم پاگل ہو؟ شاہ نے کھڑے ہوتے اسے اس کی دونوں بازوؤں سے دبوچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا، جیسے بھوکا شیر ہو اور وہ اسے کھا جائے گا۔ تم لڑکی ہو بھی کہ نہیں؟ تمہیں عقل ہے کہ نہیں؟ عقل نام کی کوئی چیز پائی بھی جاتی ہے تم میں کہ نہیں؟ امریکہ میں رہ کر کیا ہر جگہ امریکہ لگتی ہے تمہیں؟ اتنی عقل نہیں ہے کہ اس طرح اکیلے سنسان جگہ نہیں جاتے، خاص طور پر ایسی جگہوں پہ۔ مطلب تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ اپنی اس بیوقوفی کی وجہ سے تم میرے گھر کی بھی عزت خراب کر دیتی۔ وہ ہر لفظ چبا چبا کے اسے گھورتی نظروں سے دیکھتے کہہ رہا تھا۔ اگر میں یہاں نہ ہوتا اور وہ تمہارے ساتھ کچھ… اف، میں کہنا بھی تو نہیں چاہتا کہ اگر کچھ ہو جاتا تمہیں… بس کر جائیں، بہت کہہ دیا آپ نے، اور بہت سن لیا میں نے۔ مجھے میری مما کی قبر پر جانا ہے، ان سے پوچھنا ہے کیوں گئی وہ مجھے چھوڑ کر، کیوں کر دیا انہوں نے اپنی ماہی کو اتنا اکیلا، کیوں ویرانی میں اندھیرے میں چھوڑ دیا مجھے۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو دیکھ کر شاہ کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ ایک وہی آنسو ہی تو تھے جو شاہ سے اس کا اپنا آپ تک لے گئے تھے۔ ایسے ہی تو چھینا تھا اس لڑکی نے شاہ کو شاہ سے۔ شاہ نے اسے خود سے دور کیا، جیسے اس نے بازوؤں سے دبوچے خود کو اتنا قریب کیا ہوا تھا کہ اس کی سسکیاں بھی اسے محسوس ہو رہی تھیں۔ آخر کار خود کو کمپوز کر کے وہ آرام سے بولا، گاڑی میں بیٹھو، گھر چلے۔ وہ ابھی تک اسی طرح رو رہی تھی۔ نہیں شاہ، مجھے نہیں جانا، مجھے ماما سے ملنا ہے۔ ماہی تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیا کر رہی ہو تم؟ اب وہ پیار سے اسے سہلا رہا تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ کیا ہو سکتا تھا۔ وہ مار دیتے تھے تمہیں، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو اچھا تھا۔ میں مما سے مل لیتی، ان سے پوچھتی کہ کیوں گئی چھوڑ کر، کیوں چھوڑا انہوں نے مجھے اور آپی کو۔ آپی تو مما کی ویسی ہی بیٹی ہیں جیسی وہ چاہتی تھی، مگر میں نہیں ہوں۔ ایسے مجھے بھی لے کر جاتی ساتھ اپنے اس زمین میں منو مٹی تلے۔ بس کر جاؤ ماہی، ایسا نہیں بولتے، پلیز اٹھو۔ شاہ نے زمین پر بیٹھی ماہی کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ نہیں، مجھے مما کو بتانا ہے۔ مما کا سلوک مجھ سے کچھ اور آپی سے کچھ اور ہے، وہ ایک سا سلوک نہیں کرتی۔ کیا مائیں ایسے کرتی ہیں؟ اب وہ کہتے ہوئے دوبارہ شاہ کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ شاہ اسے اٹھانے کے لیے دوبارہ اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ شاہ، پتہ ہے مما جھوٹ کہتی ہیں مجھ سے، مگر آپی کو پتہ ہوتا ہے سب۔ شاہ، یہاں رہنے کی بھی پلاننگ کی انہوں نے۔ میرا آخری سیمسٹر رہتا ہے۔ جب پچھلے سال چچا جان کی شادی پہ بابا نے آنے کا کہا تو آپی کے لاسٹ سیمسٹر کی وجہ سے ماما نے روک دیا۔ میں نے انہیں کبھی آپی کی طرح عزت نہیں دی، اور انہوں نے بدلہ لیا مجھ سے۔ میری تعلیم، میری زندگی کو داؤ پہ لگا دیا۔ اس کا رو رو کر برا حال تھا، جیسے اس کی سانسیں اسے ابھی آزاد کر دے گی اور وہ سفید کلی کی طرح ہوا میں اڑ جائے گی۔ مگر شاہ نے کب دیکھا تھا کسی کو ایسے روتے؟
بابا جان کی وفات کے بعد وہ کب رویا تھا؟ اسے کب زندگی نے موقع دیا تھا ایسے رونے کا؟ کب کسی نے دل پھاڑنے والی گفتگو کی تھی؟ اس سے اس کا دل تو بابا کی وفات کا پتھر ہو گیا تھا۔ وہ چٹان جو کبھی اتنے سالوں میں کسی بھی بوند سے موم نہیں ہوا، وہ جو دادا جان کی وفات پر بھی نہیں رویا تھا، وہ پتھر تھا جس کے دل کو ماہی آج چیر گئی تھی، رونے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ پتھر پہ ایسی بوند ڈال گئی تھی جس سے وہ پتھر پگھل کے پانی بن گیا تھا۔ جانے دو مجھے میری ماما کے پاس۔ اب وہ ادھر ادھر ہاتھ مار رہی تھی۔ بس کر جاؤ ماہی۔ شاہ نے ماہی کو اس بار زور سے پکڑا۔ آیت ان کی سگی بیٹی ہے ماہی، اور تم شگفتہ چچی کی بیٹی ہو، اس لیے سوچتی ہو تم ایسے۔ ارم چچی بہت اچھی ہے، تم اسے ماں سمجھو تو ماں لگے تمہیں۔ وہ جو شکایت تم یہاں کرنے آئی ہو ان کا جواب ادب ہے۔ وہ سن سے اس کے قدموں میں ڈھہتی شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ نے کون سا پہاڑ گرا دیا تو اس پہ وہ نہیں جانتا تھا۔ جس لا علمی میں وہ زندہ تھی وہ لا علمی کانچ کی طرح ٹوٹ گئی تھی۔ آپ بھی ارم ماما کی بیٹی ہیں؟ وہ بوکھلا کر بولی۔ نہیں شاہ، کہو تم نے جھوٹ بولا ہے۔ وہ شاہ کو مار رہی تھی۔ اس کی شرٹ کو کھینچتے آنسو سے تر چہرے سے اسے بے بسی اور مجبوری میں واسطے دیتے وہ نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ شاہ معوف دماغ سے اس بات پہ رہ گیا تھا کہ یہ کیا کر دیا اس نے، کیوں کہہ دیا۔ ایک بار پھر کانچ کی گڑیا کو توڑ دیا۔ شاہ بولو، تم جھوٹ کہہ رہے تھے، کچھ تو کہو، اتنا بڑا سچ۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ بس بہت ہوا، بابا کو مجھے سب بتانا ہوگا، آج وہ ہر سوال کا جواب دیں گے۔ ماہی کو جاتے دیکھ کر شاہ نے خود پہ قابو پایا اور ماہی کا پیچھے سے بازو کھینچتے ہوئے زور سے بولا، چچا جان دل کے مریض ہیں، ان کے دل کے وال بند ہیں، ان کا بزنس ان کے پارٹنر نے اپنے نام کر لیا ہے، 2 ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے تم لوگ یہاں ہو۔ کوئی بدلہ نہیں لیا کسی نے تم سے، اور اب تم کیا چاہتی ہو کہ تمہارے سوالوں کے جواب دیتے دیتے ان کی جان چلی جائے؟ چچی جان کے سر کا سایہ چھیننا چاہتی ہو؟ ایک بوڑھی ماں سے اس کا بیٹا چھین کر جیتے جی مارنا چاہتی ہو؟ آیت اور خود کو یتیمی کے مراحل سے گزارنا چاہتی ہو؟ بولو، ایسا کرنا چاہتی ہو؟ اگر ہے اتنا بڑا دل، اتنی ہمت ہے تو چلو کرو جا کر سارے سوال، قرید دوں ان تمام زخموں کو جن پر پتہ نہیں ابھی صحیح سے مرہم بھی لگی ہے کہ نہیں۔ نہیں، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، جھوٹے ہو شاہ تم، انہیں کچھ نہیں ہوا۔ کہتے ہوئے ماہی نیچے گرتے ہوئے شاہ کی بازو میں ہوا کی طرح جھول گئی۔ ماہی، ماہی ہوش کرو، کیا ہو گیا ہے؟ اس نے ماہی کو زمین میں لٹا کر گاڑی سے پانی اٹھا کر اس کے چہرے پر پانی ڈالنا شروع کیا۔ ماہی آنکھیں کھولو، پلیز میری طرف دیکھو ماہی۔ مگر ہوش تھی جو آنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور اب ویسے بھی ہوش کہاں آنی تھی۔ آخرکار ارمان، یقین، بھروسے کا قتل ہوا تھا۔ آنکھیں خون کے آنسو روئی تھیں، مان ٹوٹا تھا، دل میں بھٹکتی غلط فہمیوں کا اصل عکس دکھایا گیا تھا۔ سسکیوں کے ساتھ موت کی آہ بھر کر وہ کلی کی طرح مرجھائی تھی۔ ماہی اٹھو پلیز، کہتا اسے بازو میں بھر کے گاڑی میں ڈالتے وہ زن سے گاڑی اڑاتے کب ہسپتال پہنچ گیا آج وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ نرس اسے ICU میں لے کر جا رہی تھی اور وہ صرف بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پہلی دفعہ کسی نے اس کے دل کو موم کیا تھا، پہلی دفعہ اس سینے میں رہنے والے پتھر پہ کسی نے پانی کی بوندیں ڈالی تھی، پہلی دفعہ کسی کو بچانے کے لیے اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی، کسی کے احساس کو کچل ڈالا تھا اس نے۔ آج پہلی مرتبہ اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھی تھی، اس کا ضمیر اسے اس معصوم دل کے لیے ملامت کر رہا تھا کہ اس کی باتوں نے کسی کا دل توڑ دیا۔ وہ چاہ کر بھی ان لمحوں کو، اس درد کو دور نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں سر لیے سر جھکائے بیٹھا تھا کہ اتنے میں ڈاکٹر اس کے پاس آیا۔ شاہ صاحب، ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوتے ہوتے بچا ہے، تھوڑی سی دیر بھی اگر ہو جاتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر اب خطرے سے باہر ہیں، مگر ابھی ہم انہیں انڈر آبزرویشن رکھیں گے۔ آپ کوشش کیجیے یہ پریشانی سے دور رہیں۔ کیا ڈاکٹر میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ جی، ہم نے روم میں شفٹ کر دیا ہے انہیں، آپ مل سکتے ہیں، مگر کوئی بات مت کیجیے گا فی الحال ان سے۔ وہ بات سنے بغیر ہی کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ ایک مظلوم بے بس زرد چہرہ غنودگی کی آغوش میں سفید بستر پہ لیٹا ہوا تھا، جو شاید چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، شاہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تبھی یکدم فون کی گھنٹی بجی۔ اپنی آواز کو سنبھالتے ہوئے شاہ نے فون اٹھایا۔ جی بھائی، بمشکل اس کی زبان سے نکلا۔ یار کہاں ہو تم؟ گھر پہ چوری ہو گئی ہے، زویا کے زیورات نہیں مل رہے، اور ماہی بھی گھر سے باہر ہے۔ صبح سے آیت کے مطابق وہ پیچھے والے باغات میں گئی تھی۔ بھائی وہ دراصل کل زیورات رات کے ٹائم زویا کے بیڈ پہ کھلے پڑے تھے، میں دادی جان کو ان کے کمرے کے باہر چکر لگوا رہا تھا تو زیورات کھلے ایسے پڑے دیکھ کر دادی جان نے مجھے کہا کہ اکٹھے کر کے ان کے الماری میں رکھ دوں، تو میں نے ان کے کمرے میں رکھے تھے۔ تو اپنے دادی جان سے پوچھا کیا؟ نہیں شاہ، دادی جان کو امی جان نے نیند کی دوائی دی تھی، وہ تو کب سے سو رہی ہیں۔ اچھا تو آپ خود چیک کر لیتے، انہوں نے الماری میں دائیں جانب کے نچلے خانے میں رکھوائے تھے، آپ وہاں چیک کریں، اگر نہیں ہے تو مجھے بتائیں، پھر میں کمشنر صاحب کو کال کرتا ہوں۔ شاہ نے دادی جان کے الماری میں زیورات رکھے ہیں، وہاں چیک کریں امی جان۔ ہادی کی بات سن کر نظیم بیگم جلدی سے دادی جان کے کمرے کی طرف لپکی۔ آیت کی سانس میں سانس آئی، اور سب پریشانی میں ہونے کی وجہ سے ماہی کو بھولے بیٹھے تھے۔ شاہ زیورات تو مل چکے ہیں، مگر اب کیا بھائی؟ یار وہ آیت نے بھی تھوڑی دیر پہلے مجھے کہا تھا کہ ماہی باغات میں گئی تھی اور اب تک واپس نہیں آئی۔ گھر میں پہلے ہی پریشانی تھی تو اس لیے میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ 6 بج رہے ہیں، مغرب ہو چکی ہے، میں ماہی کو دیکھا ہوں پھر بات کرتا ہوں۔ بھائی وہ
شاہ سے الفاظ نہیں بن پا رہے تھے۔ کیا ہوا بولو بھائی، وہ در حقیقت شاہ کیا بات ہے، بولو، تم مجھے پریشان لگ رہے ہو، بتاؤ کیا ہوا ہے۔ بھائی وہ ماہی میرے ساتھ ہے۔ کیا؟ وہ تمہارے ساتھ ہے؟ مگر کیوں؟ اور تم ہو کہاں؟ بھائی وہ دراصل، شاہ نے تمام واقعہ ہادی کو بتایا۔ مگر بھائی آپ کسی سے کچھ نہیں کہیں گے، شادی والا گھر ہے، سب پریشان ہو جائیں گے۔ آپ سب سے کہیں کہ ماہی شاہ کے ساتھ لاہور گئی ہے، میں کل تک اسے گھر لے آؤں گا، تب تک آپ سنبھال لیں پلیز۔ اگر گھر بات ہوئی تو اور سوال نکلیں گے، اور پھر چچا جان کی بھی طبیعت خراب ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں سنبھال لوں گا، مگر ان آدمی نے کچھ کیا تو نہیں؟ نہیں بھائی، شکر ہے کہ میں وقت پہ پہنچ گیا تھا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ شاہ تم اس کے نام کا عطیہ دے دو یہیں ہسپتال میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری گڑیا کی عزت نفس کی حفاظت کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ محفوظ رکھیں، آمین۔ چلو ٹھیک ہے، خیال رکھنا اس کا بھی اور اپنا بھی۔ جی بھائی، فی امان اللہ، کہہ کر شاہ نے فون بند کیا اور اس کے بیڈ کے قریب آیا، جہاں وہ معصوم سی گڑیا بنا گہری پھلکوں سے اپنی آنکھوں پر سائے کی جھالر ڈالے سکون کی نیند سو رہی تھی۔ جی فرینڈز، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 5۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔